بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایفائے عہد کے سلسلے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ من حیث القوم آج کل ہمارے اندر وعدے کی پاسداری کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ وعدہ کر کے تو ہم اس کو پورا کرنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے، اور اس کو شاید ہم اپنے دین کی تعلیم بھی نہیں سمجھتے، اور اس کو دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے، اور شاید اس کو ہم وعدے کو پورا کرنا ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں سمجھتے، اور وعدہ خلافی کو شاید ہم نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہے، وقت نکالنا تھا، بس یہ کہہ دیا، بس وہ وقت نکالنا تھا، اس وقت بس بندے کو ٹالنا تھا تو اس لیے بس اس کو ٹال دیا، میں نے تھوڑا وہ کام کرنا تھا جو میں نے اس سے کیا۔ اور بعض ہمارے بھائی دل کے اندر ارادہ رکھتے ہیں وہ کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور یہ بندے نے مجھے وہاں فلاں جگہ پر بلایا ہے، میں نے وہاں نہیں جانا، جو کام اس نے کہا ہے میں نے وہ نہیں کرنا، جو چیز اس نے مانگی ہے وہ میں نے نہیں دینی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دل کے اندر ان کے یہ ارادہ ہوتا ہے، اور زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں نے بڑے بڑے دیندار لوگ ایسے دیکھے، بڑے بڑے دیندار، دین کے مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والے، کہ جو جتنی مرتبہ بھی کبھی ان کو کسی کار خیر میں، مجلس خیر میں بلایا گیا ہے تو وہ نہیں آئے۔ چلو مجبوری تو ایک مرتبہ ہو گئی، 2 مرتبہ ہو گئی، 3 مرتبہ ہو گئی، وہ کبھی بھی نہیں آئے، لیکن جب بھی ان کے پاس گئے، انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن آئے نہیں کبھی۔ تو دل کے اندر اس کام کے نہ کرنے کا ارادہ رکھ کر انشاءاللہ کہنا یہ بڑا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا سخت گناہ ہے، اس بات کو پلے باندھ لینا۔ تو ایفائے عہد اتنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں پورا کر سکتے تو آپ وعدہ کریں ہی نہ، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم نہ ہوں، آپ گناہ گار نہ ہوں، آپ اللہ رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ ایفائے عہد کے سلسلے میں بڑی تاکیدات ہیں قرآن و حدیث کے اندر، کہ جب کسی سے وعدہ کر لیں تو پھر بھائی اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب کسی سے وعدہ کرو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وعدوں کو پورا کیا کرو، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو کسی سے وعدہ کرتے ہو اس کو وعدے کو پورا کیا کرو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، حضور نے فرمایا اس بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کا عہد نہ ہو، جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرتا ہو، فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان عہد کی پاسداری کا نام ہے، وعدے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ آئیے چلتے ہیں 2 بڑے پیارے، آج اس واقعے نے مجھے بہت رلایا۔ ابھی میں آج آپ کو پتہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر یونان میں تو گھر میں ہی ہوں، ابھی صبح اٹھا ہوں، اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کچھ ترجمہ پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں مطالعہ کر رہا تھا، سیرت پاک اسٹڈی کر رہا تھا، اس میں اچانک یہ واقعہ عہد کے بارے میں آ گیا، تو میں نے چاہا کہ چلو یہ آج کا موضوع بنا لیتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پیارے بیٹے، ہمارے بچے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ
حضرت عبداللہ بن ابی الحماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی آپ کی 40 برس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اعلان نبوت اس وقت تک لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، محمد الرسول اللہ کے نام سے نہیں جانتے تھے۔ تو اس دور کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، کوئی چیز میں نے آپ سے خریدی تو اس کے کچھ پیسے کم ہو گئے، تو کچھ پیسے میرے ذمے تھے جو میں نے سرکار کو ادا کرنے تھے، بقایا پیسے اس کے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایسا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی آتا ہوں، اسی جگہ پر آپ کھڑے رہیں، میں اسی جگہ پر آپ کو واپس بقایا پیسے بھی ادا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں جا کے بھول گیا، 3 دن گزر گئے مجھے، اور 3 دن کے بعد میں اس جگہ پر آیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ 3 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر تشریف فرما تھے، اور آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کو جھڑکا نہیں، صرف اتنے جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت مشقت میں ڈالا ہے، میں 3 دن سے اسی جگہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ جملے ارشاد فرمائے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اور ایفائے عہد کی انتہا کر دی نبی کریم علیہ السلام نے۔ 3 دن اسی مقام پر کھڑے رہے کہ میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ نے فرما دیا میں ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ آ جاؤ۔ وہ 3 دن بھولا رہا، میرے سرکار 3 دن وہاں کھڑے رہے۔ ایک اور واقعہ سن لیں حضور کی سیرت طیبہ کا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، اور کفار کی تعداد اور لشکر اور سامان اور سارا کچھ بہت زیادہ تھا وافر۔ اور اس جنگ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک بندے کی، ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی جو بدر میں اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ لڑتا۔ تو اس موقع پر بھی اب سنیے، غور کیجئے، ایفائے عہد کس کو کہتے ہیں کہ 2 صحابی بدر کے مقام پر پہنچے۔ ایک کا نام تھا حضرت حذیفہ بن الیمان، اور دوسرے صحابی کا نام تھا ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بدر کے مقام پر پہنچے جہاں جنگ لڑی جانی تھی، اور جا کے انہوں نے سلام عرض کیا، حضور کی دستبوسی کی، سلام عرض کر کے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم مکے سے آ رہے ہیں، مکے سے راستے میں ہمیں کافروں نے گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کر لیا تو ہم نے اس بات سے ان سے رہائی حاصل کی۔ ہم نے کہا کہ ہم جا کر وہاں پر تمہارے خلاف یعنی کافروں کے خلاف لڑیں گے نہیں، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں اس شرط پہ، اس وعدے پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم جا کر وہاں آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حضور یہ بات سنتے رہے، اور ساتھ وہ دونوں صحابی عرض کرنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں یہ تو مجبوری کا عہد تھا۔ اس بات کو آج میں نے جب پڑھا ہے نا، ابھی میں اپنے بیڈ پر ہی تھا، جو میں نے پڑھا ہے تو میں بہت رویا، بہت رونا آیا مجھے یہ بات پڑھ کے، اور میں چلا گیا 1400 سال پہلے اسی دور کے اندر اپنے سرکار میں کہ واہ لجپال نبی، آپ کیا سیرت و کردار آپ نے عطا فرمائی ہے۔ تو وہ صحابی دونوں کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں کہ سرکار یہ تو مجبوری، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے، لیکن ہم آگے ہیں، ہم کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ تو اس پر جانتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تم جو وعدہ کر کے آئے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کافروں کے ساتھ کیا ہے، اور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، مشکل وقت ہے، لیکن اس حال میں بھی آپ نے فرمایا نہیں، اپنے وعدے کو پورا، اپنا عہد جو ہے اس کو پورا کرو، اور ہم صرف اپنے اللہ سے مدد مانگیں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے۔ اس حدیث پاک کو بھی حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر باب الوفا کے اندر اور باب العہد کے اندر اس کو
لکھا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی ایسے ہی جان بوجھ کے جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں اور گناہ اپنے ذمے لیتے رہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ جب جھوٹا وعدہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کرتا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہی بے شک کرے، اپنے کے ساتھ کرے، تو گناہ بھی ہے، خلاف دین بھی ہے اور اپنے دین کی بدنامی بھی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عہد کی پاسداریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔